اس وقت ملک کا بیشتر حصہ سیلاب کی لپیٹ میں ہے اور لوگ بڑھ چڑھ کر مسلمان مدد کر رہے ہیں اور سیلاب زدگان تک اپنے اپنے اموال کو پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ اس خیر کے عمل میں ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ میرا بھی حصہ پڑ جائے، تو ضروری یہ ہے کہ ہم کچھ آداب سمجھ لیں تاکہ یہ ہمارے دیے ہوئے عطیات، صدقات اور اموال اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب بھی مال خرچ کیا جائے، ضرورت مندوں پر، مصیبت زدہ لوگوں تک مال پہنچایا جائے، مساکین اور غرباء کو مال دیا جائے، تو پہلا ادب جو قرآن بتاتا ہے وہ یہ ہے، لن تنالوا البر، اس وقت تک تم کامل نیکی نہیں پا سکتے ہو حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ اپنا محبوب مال تم اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرو۔ تو کیا مقصود ہے؟ کمال نیکی حاصل کرنے کے لیے اپنا محبوب اور پسندیدہ مال خرچ کرو۔ ٹھیک ہے، اگر پسندیدہ اور بہت اعلیٰ اور بہت بڑھیا مال نہیں دے سکتے ہو تو نمبر 2، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تم جیسا بھی مال دو گے اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اگر وہ مال بالکل ردی ہے، جو ناقابل استعمال ہے اور ناقابل استفادہ ہے، اس مال کو اگر تم دیتے ہو تو اللہ جانتا ہے۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، پاکیزہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، ایسا گھٹیا اور ردی مال مت دیا کرو کہ اگر اس قسم کا گھٹیا اور ردی مال تمہیں دیا جائے تو تمہیں لیتے وقت ناگواری ہو، یہ کیسا مال دے رہا ہے مجھے، ایسا مال کسی اور کو مت دو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، خوب سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، اس کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، وہ غریب کی حاجت کہیں اور سے بھی پوری کروا سکتا ہے۔ یہ خرچ کرنا تمہارا غریب پر احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تمہیں توفیق دے رہا ہے خرچ کرنے کی۔ لہذا سمجھو اللہ غنی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، تمہارا مال لگ جائے، تمہاری آخرت اس سے سنور جائے، یہ ہے بڑھیا بات، یہ ہے اجر کی بات۔ تو اس لیے دوسرا ادب یہ ہوا کہ گھٹیا مال نہ دیا جائے۔ تیسری بات یہ عرض کی ہے کہ ضرورت سے زائد جو مال ہے، بسا اوقات ایک مال ایسا ہے کہ جو آدمی اپنے گھر میں استعمال نہیں کر رہا لیکن وہ ضرورت میں آ سکتا ہے، کام آ سکتا ہے، وہ مال بھی لگا دیا جائے۔ جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ تھا کہ جب نیا کپڑا زیب تن فرماتے تو پرانا صدقہ کر دیتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے یہ ہمارے لیے تو پرانا ہے لیکن کسی دوسرے کے لیے، غریب کے لیے، حاجت مند کے لیے تو نیا ہے، لیکن وہ ایسا ناکارہ اور ایسا بالکل بیکار نہ ہو کہ جو قابل استفادہ ہی نہ ہو، استعمال کے قابل ہی نہ ہو۔ تو اس لیے اگر استعمال شدہ مال کوئی آدمی دیتا ہے، کپڑے دیتا ہے، بستر دیتا ہے، جوتے دیتا ہے، تو پھر اس بات کا خیال رکھے کہ وہ مال قابل استعمال ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نیت کیا کریں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جو کھانے کے لیے راشن کی مد میں دیتے ہیں، جو نقدی دیتے ہیں یا کوئی بھی مال دیتے ہیں، فقراء اور حاجت مندوں کو جو کھلاتے ہیں، ایماندار لوگوں کی، اللہ کے مقرب لوگوں کی، جنتی لوگوں کی نشانی یہ ہے، وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ مال جو ہم دے رہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہم دے رہے، یہ نیت کرو۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم یہ مال دے کر، یہ تعاون کر کے
ہم تم سے جزاک اللہ کا مطالبہ بھی نہیں کرتے، شکریہ کا مطالبہ بھی نہیں کرتے، جزاک اللہ کا مطالبہ بھی نہیں کرتے، شکریہ کا مطالبہ بھی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرہ کہنا چاہیے، فقیر کو، حاجت مند کو کہنا چاہیے، لیکن ہم اس کا مطالبہ نہیں کرتے۔ یہ ہے جنتی لوگوں کی نشانی، اور یہ ہونی چاہیے نیت کہ مال جب خرچ کریں تو اس نیت کے ساتھ مال خرچ کریں کہ صرف اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور اپنی آخرت سنور جائے۔ یہ مال خرچ کرنا میری ضرورت ہے، میری آخرت سنور جائے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ مال خرچ کر کے، اور اگر اور کچھ نہ ملے تو ایک کھجور کو 2 ٹکڑے کرو، اس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ آدھا ٹکڑا بھی جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، اسلام میں کثرت تو نہیں ہے، کثرت نہیں ہے، کثرت عمل نہیں ہے، حسن عمل ہے۔ جس آدمی کے بہت زیادہ عمل، بہت زیادہ اس نے مال خرچ کیا، نہیں، حسن عمل ہے، خوبصورت عمل، اور عمل خوبصورت بنے گا صحیح نیت سے، نیت درست ہوگی عمل خوبصورت بنے گا۔ نمبر 2، حلال مال سے دیا جائے گا تو عمل خوبصورت بنے گا۔ نمبر 3، صحیح مصرف میں جائے گا تو عمل خوبصورت بنے گا۔ اس لیے صحیح خیالداری کے ساتھ دو، اور جن جن اداروں پر آپ کو اطمینان ہے، اعتماد ہے، اور ان اداروں سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ بہت احتیاط کے ساتھ خرچ کریں۔ اللہ کے ہاں جواب دے ہونا ہے سب کو، اللہ کے ہاں ایک ایک پائی کا حساب ہوگا، ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی علاقے سے، جب علاقے فتح ہوئے، مشک اور عنبر یہ خوشبوئیں ہیں، یہ خدمت میں پیش کی گئی اور وہ تقسیم کرنی تھی مسلمانوں میں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کی اہلیہ نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو کاٹ کاٹ کے تقسیم کرنے کا اہتمام تیار میں کر لیتی ہوں۔ تو فرمایا اس خوشبو سے، اس مشک سے استفادہ کرنا، فائدہ حاصل کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اہلیہ نے کہا کہ میں لگاؤں گی تو نہیں، فائدہ تو نہیں حاصل کروں گی، میں کیا کروں گی؟ تقسیم کرنے کے لیے اس کو تیار کر دوں گی، کاٹ کاٹ کے بنا دوں گی۔ تو فرمایا بھائی خوشبو سے استفادہ تو سونگنا ہی ہے، جتنی دیر تم اسے بناؤ گی تو اتنی دیر سونگو گی تو فائدہ تو حاصل کرو گی، اور یہ فائدہ حاصل کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ کس قدر احتیاط تھی، کس قدر احتیاط تھی، کس قدر احتیاط ہے۔ تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، ایسے اموال میں خیال رکھا جائے۔ اسی طرح سے جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ایسے مواقع میں، اور جو لوگ زکوٰۃ کا مال لے کر مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، بہت اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائیں، کوئی دو رائے نہیں، اس وقت خدمت خلق بلا امتیاز کرنی چاہیے، انسانوں کی خدمت کرنی چاہیے، مسلمانوں کی بھی، غیر مسلموں کی بھی خدمت کرنی چاہیے، یہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن پیسے میں فرق ضرور رکھنا چاہیے، پیسے میں فرق ضرور رکھنا چاہیے۔ اگر زکوٰۃ کا مال ہے تو زکوٰۃ کا مستحق صرف مسلمان ہے، غیر مسلم نہیں ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ میں 3 باتوں کا درست ہونا ضروری ہے تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ جس کو آپ زکوٰۃ کا مال دے رہے، نمبر 1 وہ مسلمان ہونا چاہیے، غیر مسلم پر نہیں لگے گی۔ نمبر 2 وہ مستحق زکوٰۃ ہو، مصیبت زدہ تو ہے، سیلاب تو آیا ہے، گھر بہہ گیا ہے، لیکن اگر اس کے پاس اتنا مال، اپنا بینک بیلنس موجود ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی خود خریدی جا سکتی ہو اور وہ مقروض بھی نہ ہو، تو پھر یہ تو مستحق زکوٰۃ نہیں ہے۔ گھر تو گر گیا اس کا، لیکن اتنا مال اس کے پاس موجود ہے تو مستحق زکوٰۃ تو نہیں۔ نمبر 3، ضروری ہے کہ زکوٰۃ میں ملکیت بھی تام ہو،
جس پر آپ زکوٰۃ کا مال خرچ کر رہے ہیں آپ اسے زکوٰۃ کے مال کا مالک بھی بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے، ملکیت بھی تام ہو۔ تو یہ مسائل سیکھنا جاننا بہت ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں نے عرض کیا 3 باتوں کا خیال کریں۔ ایک تو زکوٰۃ مسلمان پر خرچ کرے، دوسرا ملکیت کا خیال کرے کہ اس کو ہم نے مالک جو بنایا ہے ملکیت تام ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اور تیسرا وہ مستحق زکوٰۃ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ بات ہوگی تو آپ کی زکوٰۃ کی رقم ادا ہوگی۔ اور جو نفلی رقمیں ہیں تو وہ تو چلو اگر وہ مستحق زکوٰۃ نہیں بھی تھا تو نفلی اموال سے اس کی مدد کرنا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے غیر مسلم تھا، اس کو اپنے دیگر اموال سے آپ نے مدد کر دی تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے حوالے سے حساس ہونا بہرحال ضروری ہے کہ جو شریعت کے اصول اور ضابطے ہیں ان اصولوں اور ضابطوں کے اندر رہتے ہوئے آپ انفاق آپ خرچ کریں گے تو یہ اللہ کے ہاں یہ آپ کا عمل قیمتی بنے گا، اور یہ جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بنے گا، اور آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا یہ عمل ذریعہ بنے گا۔ اگر اخلاص نہ ہوا عمل بیکار، حلال مال سے نہ دیا تو بھی مشکل ہے۔ اسی طرح سے جناب ریاکاری کی نیت ہوئی، احسان جتلایا، برتری جتلائی تو بھی کچھ بھی نہیں ہے، اور صحیح مصرف تک نہ پہنچ سکا تو بھی مشکل ہے۔ ان تمام کی تمام باتوں کا خیال رکھیں، جو شریعت کی حدود ہیں ان حدود کی پاسداری کرتے ہوئے عمل کرے۔ یہ خرچ کرنا عبادت ہے نا، تو عبادت تو پھر ان آداب کے مطابق کی جائے جو آداب شریعت نے بتلائے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔